السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 391واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، 2 روز پہلے میں نے 12ویں کے امتحان کی تیاری اور اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی کہ اگر 12ویں 10ویں کا رزلٹ صحیح نہیں رہے گا تو آگے چل کے جابس حاصل کرنے میں بہت دشواریاں اور تکلیفیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پچھلے 2-3 اتوار سے ہمارا اکنامک اور فائنانس کے اوپر سبق ہو رہا ہے، جس میں پہلے میں نے شیئر مارکیٹ کے بارے میں، اس کے بعد جابس تلاش کرنے کے بارے میں، اور لاسٹ ویک میں چھوٹے پڑھے لکھے کس طرح سے جاب تلاش کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا ہوں۔ گجرات سے ایک صاحب نے مجھے بڑے تفصیل کے ساتھ میں میسج کیا۔ یہ کہا کہ مولانا، آپ لوگوں کو دنیا داری کے فضائل بتا رہے ہو، آپ نے حفظ قرآن اور عالم دین بننے کے فضائل بتانا چاہیے، آپ نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے اور قربانیاں دینے کے فضائل بتانا چاہیے، آپ نے دین کے دوسرے تقاضوں کو پورا کرنے اور دنیا سے بے رغبتی کے فضائل بتانا چاہیے۔ تو آپ تو لوگوں کو دنیا کے فضائل بتا رہے ہو، کہیں تو آپ شیئر مارکیٹ میں کاروبار کیسے کرنا چاہیے اور کیا جائز کیا ناجائز ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہو، کہیں تو آپ نوکریوں کے بارے میں کہ اگر انگریزی صحیح نہیں رہے گی تو فیوچر برائٹ نہیں رہے گا۔ ارے فیوچر کو برائٹ اور ڈارک کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے بہت ساری باتیں اور بہت سے اشکالات میرے سامنے لکھ کر بھیجے ہیں۔ میں نے سوچا آج اس کا جواب دے دوں، ہو سکتا ہے وہ اکیلے کے نہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے ایسے جن کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی۔ محترم بزرگوں، یہ چیزیں دماغ میں کیوں آتی ہے اور یہ باتیں ذہن میں پیدا کیوں ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے دل سے ایک نیا اسلام گھڑ لیتا ہے، ایک اس کا اپنا خود کا اسلام ہوتا ہے جس کا قرآن سے حدیث سے کوئی تعلق نہیں رہتا، تو وہ اپنے گھڑے ہوئے اسلام میں بھی اپنے گھڑے ہوئے اصول اور اپنی گھڑی ہوئی جو باتیں اور گھڑے ہوئے جو عقائد ہوتے ہیں، اسے یہ لگتا ہے کہ یہی 100% اسلام ہے، اس کے علاوہ اسلام ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارے یہ جو بھائی صاحب ہیں ان کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوئے، انہوں نے تجارت کرنے کو، حلال روزی کمانے کو، محنت کرنے کو، بزنس کرنے کو، اس کو انہوں نے اسلام نہیں سمجھا۔ ان کا اپنا ایک گھڑا ہوا اسلام جس کے اندر صرف اور صرف عبادات، فرائض، حفظ قرآن یا علم دین کا حاصل کرنا، اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا یہ بول کر کہ یہ اسلامی نہیں ہے۔ آج محترم بزرگوں، یہ تاریخ فتح کے جیسے شیطان کیوں پیدا ہو رہے ہیں اور تاریخ فتح کے جیسے شیطانوں کو سپورٹ کرنے والے ملحدین کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ طبقہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ ہمارے کالجوں سے، ہمارے یونیورسٹیز سے۔ یہ سب ہائر ایجوکیٹڈ طبقہ ہے جو آج تاریخ فتح کے ساتھ میں ہے۔ وجہ یہ ہے ہم لوگوں نے دین اور دنیا اس کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کری دی۔ ہم نے اپنا ایک اسلام گھڑ دیا جس میں تنگ نظری، کنجسٹڈ مائنڈ، شدت پسندی،
اب یہ تمام چیزوں کی وجہ سے وہ طبقہ جو ماڈرنائزیشن اور ویسٹ کے کلچر کو پسند کرنے والا تھا، ان کو اسلام روڑی وادی، قدامت پسند اور شدت پسندوں کا مذہب لگنے لگا. اس لیے انہوں نے اسلام کو نام ہی دے دیا کہ ہندوستان پاکستان کا جو اسلام ہے یہ ملاؤں کا اسلام ہے، قرآن حدیث والا اسلام نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے شدت پسندی کی وجہ سے. جس طرح سے ہمارے گجرات والے بھائی نے سوالات کیے، انہوں نے اس کو دنیا قرار دے دیا پوری طرح سے. ارے میرے بھائی، یہ دنیا داری نہیں ہے. 1000 مرتبہ میں اپنے اسباق میں اور اپنے بیانات میں بھی اس سے پہلے وضاحت کر چکا ہوں. آپ کوئی بھی کام کرو، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بھائی میں شیئر مارکیٹ کا کاروبار حلال طریقے سے کروں، جائز طریقے سے کروں، قرآن حدیث میں جیسے میری رہبری رہنمائی کی گئی ہے اس طریقے سے کروں، اور جو نفع ہوگا اس پہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھروں گا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کروں گا، ارے وہ ثواب کا کام کر رہا ہے میرے بھائی. دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھ کر اگر کوئی آدمی یہ نیت کرے کہ جیسے اصول اسلام نے بتائے ہیں، کم نفع کے اوپر تجارت کرنا، جھکتا ہوا تولنا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، میں اسی طریقے سے تجارت کروں گا، تو وہ دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کا حشر انبیاء اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے. یہ فضیلت کسی مسند پہ بیٹھے ہوئے شیخ الحدیث کے لیے نہیں، یہ فضیلت تیرے میرے جیسے انسان کے لیے نہیں، دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھ کے ماپ تول کرنے والے اور لین دین کرنے والے کے لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کی. تو تو نے اسلام کو اور دکان کو دونوں کو الگ ہی، ارے ذلیل دنیا ہے بولے، یہ دکانداری، یہ دنیا کا کام ہے. یہ اپنے دل سے گھڑا ہوا اسلام، شدت پسندی اس کے اندر. اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، میرا بہت ڈیٹیل میں سبق ہے جو میں نے کرناٹک میں بیان کیا تھا کہ عالم، حافظ، مفتی بننا آج کے زمانے میں جتنا ضروری ہے اتنا ہی مسلمان کا ڈاکٹر بننا، وکیل بننا، ٹیچر بننا، انجینئر بننا اور یو پی ایس سی ایم پی ایس سی کے ایگزامز دینا، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اگر وہ انسان یہ تمام علوم حاصل کرتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں دین کی خدمت کروں گا، اللہ اس کے ڈاکٹر بننے پر بھی اس کو ویسا ہی ثواب دیں گے جیسے عالم بننے پر دیتے ہیں، وکیل بننے پر بھی. ارے تیرے ہی گجرات سے میرے بھائی 2 دن پہلے بھاؤ نگر سے 2 مسلم نوجوانوں کو، جنہوں نے کبھی گجرات کے باہر کا سفر نہیں کیے، ان کو آئی ایس کے ممبر ہے بول کر ان کے گھر سے پولیس پکڑ کے لے کر گئی. شاید آپ پیپر نہیں پڑھتے اس لیے معلوم نہیں ہے. اب ایسے جو مسلم بے قصور نوجوان ہیں، اور اسی گجرات کے اندر پچھلے مہینے میں ہی 2 کیسز کے اندر ایک جگہ پہ 14 لوگوں کو، ایک جگہ پہ 22 لوگوں کو باعزت بری کیا گیا 10 سال کی مشقت کے بعد. اگر مسلمان وکیل ٹھوس ہوتے تھے، پوری ایک ٹیم ہوتی تھی مسلمان وکیلوں کی، پورے متحدہ طور پہ اگر لڑتے تھے، کیا مجال تھی ہمارے بے قصور نوجوانوں کو 10 سال جیلوں میں سڑنے اور جیلوں کے اندر پڑنے کی. آپ جیسے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو زندگی میں کبھی پولیس چوکی کی سیڑھی نہیں چڑھنا پڑی، اس کے لیے ان کو یہ تمام چیزیں دنیا نظر آتے ہیں، یہ تمام باتیں دنیا نظر آتی ہے. کبھی کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہونا پڑا، اس لیے یہ تمام باتیں دنیا نظر آ رہی ہے. ارے میرے بھائی، یہ سب خدمت خلق کے شعبے ہیں اور مسلمان کر رہے ہیں. ایسے ایسے مسلمان ڈاکٹر سے بیچارے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہی علاج اگر دوسرے کے پاس جا کر کرائیں گے، ہزاروں میں فیس ہے. بامبے میں ایک مسلمان ڈاکٹر صاحب، وہ ہارٹ کا فری میں سرجری، آپریشن سب کچھ کرا کے دیتے ہیں. اور بیچارے سال بھر جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کی زکوٰۃ بھی اپنے یہاں پہ لے کر رکھتے ہیں، اور انہی پیسوں میں غریبوں کا فری میں علاج کرتے ہیں. سال بھر ان کے یہاں پہ 10 ہزار سرجری ہوتی، ابھی تک ہو چکی ہے، اور ہزاروں سرجریاں ہوتی ہیں. خدمت خلق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟
کئی وکیل ایسے ہیں، نام لے کے بولتا ہوں، ایڈوکیٹ محمود پراچا صاحب سپریم کورٹ کے وکیل ہے. ایک 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 ہیئرنگ جو ہوتی ہے کورٹ کے اندر 2 لاکھ روپیے ان کی فیس ہے، لیکن وہی محمود پراچا صاحب بے قصور مسلم نوجوانوں کے لیے کبھی پونا، کبھی بامبے، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں کا سفر کر کے ان کے کیسز انہوں نے لڑے، اور انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جرمن بیکری کیس کے اندر ایک مسلم نوجوان مرزا حمایت بیگ کو نچلی عدالت نے پھانسی کی سزا دے دی تھی. ہمارے محمود پراچا صاحب نے بامبے ہائی کورٹ سے اس کو باعزت بری کرایا. آج وہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر پر ہے. مجھے بتاؤ ان کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ارے ایسا غلو مت کر میرے بھائی. یہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، نوجوان آج کل کے اہل حدیث سلفی بنتے جا رہے. نہیں بولے بھائی، اپنے کو یہ جبے والوں کا اسلام نہیں چاہیے، یہ غلو کرنے والوں کا. اور غلو میں بتاتا ہوں، ہم لوگوں نے اتنا غلو، اپنے جو گھڑا ہوا اسلام ہے اس کے اندر اتنا غلو کر دیا، لوگوں کا جینا مشکل کر دیا. ہم نے دنیا الگ کر دی، دین الگ. کون بولا؟ کون تجھے دین دنیا الگ الگ کون بولا تجھے؟ ارے میرے بھائی، جو دنیا کے کام ہے اسی کو تم اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر کرو، وہ دین بن رہا ہے تمہارے لیے. تمہاری تجارت اگر اسلام کے آئینے میں ہے، آپ کے جیسے جو غلو کرنے والے لوگ ہیں ان کی مثال ویسی ہے جو پورا ہاتھی نگل جاتے ہیں اور بعد میں دم ہاتھ میں پکڑ کے اس کی تحقیقات کرتے ہیں یہ حلال ہے یا نہیں ہے. یہ غلو کرنے والوں کا اسلام. آج یہی تو ہو چکا ہے. آج یہ غلو کرنے کی وجہ سے ہی ہمارے علماء کا ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے وہ اس طرح سے، جو صوفیہ کی جماعت بولو یا اس طرح سے دین میں غلو کرنے والوں کی جو جماعت ہے ان کے اگینسٹ میں کھڑی ہوئی ہے. علماء کھڑے ہو گئے، نہیں بولے یہ دین. انہوں نے اپنا ایک اسلام، جس اسلام کے اندر سوائے ان کے اپنے عمل کے دوسری چیز دین ہی نہیں، یہ دین ہی نہیں سمجھتے. دکانداری تو چھوڑ دو، ہمارے یہاں پہ ایسے بھی غلو کرنے والے پیدا ہو چکے ہیں، ان کے نزدیک مدرسہ اور مکتب بھی دین نہیں ہے. اللہ ایسوں سے حفاظت کرے. یہ کیا ہے؟ کیا یہ کون سے دین پہ تم چل رہے ہو؟ یا ایسے، وہ مجھے واقعہ یاد آ رہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یا ایسے جو اپنے آپ کو بہت دنیا سے بے رغبتی کرنے والا، دنیا سے بے نیاز سمجھتے ہیں، ایسے کا ایک واقعہ لکھے. وہ خواجہ احرار جو ہے وہ بہت بڑے علاقے کے نواب تھے، لیکن ساتھ میں ولی بھی تھے، اللہ والے بھی تھے. کیونکہ پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ بھی تہجد گزار ہوتے تھے، ان کی بھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی تھی. ایسے بادشاہ گزرے ہیں. تو وہ زمانے کے بادشاہ بھی اپنے وقت کے ولی بھی ہوتے تھے، اپنے وقت کے ابدال بھی ہوتے تھے، اور اپنے وقت کے بادشاہ بھی ہوتے تھے. ویسے قاضی احرار بھی تھے. اب ایک صاحب وہ بھی اس زمانے میں مشہور تھے کہ یہ بھی بڑے اللہ والے ہیں بول کے، لیکن دل میں حسد پیدا ہوا. ہمارے زمانے میں جتنا حسد اور جلن اہل علم کے درمیان ہوتا ہے، اتنا حسد اور جلن جو ہے نا، یہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے پالیٹکس لوگوں میں بھی نہیں ہوتا ہے. جتنا حسد اور جلن ہمارے یہاں پہ اہل علم کے اندر ہوتا ہے، تو ویسا ہی حسد اور جلن وہ صاحب کے اندر پیدا ہوا. جن کو جب پتا چلا کہ لوگ میرے سے زیادہ خواجہ احرار کی مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، میرے سے زیادہ ان کی واہواہی ہو رہی ہے، میرے سے بڑا ان کو ولی سمجھ رہے ہیں، تو ایک دن انہوں نے اپنے چیلے چپاٹوں سے کہا، ارے دنیا دار آدمی ہے بولے، وہ اس کا امتحان لینے کا نا، چلو میرے ساتھ دیکھو کتنی اس کا دل پورا دنیا میں اٹکا ہوا ہے، خالی ولایت کا چولا پہن کے بیٹھا بولے وہ. اب گئے حضرت اپنے چیلے چپاٹوں کو لے کے خواجہ احرار کے پاس بیٹھے ان کی مجلس میں. اور مجلس میں بیٹھنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں انہوں نے خواجہ صاحب سے کہا، بولے خواجہ صاحب میرا اس سال حج کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے. اب وہ خواجہ احرار جو ہے وہ بھی بڑے ولی کامل تھے. انہوں نے اسی ٹائم پہ اپنی جو کمبل تھی یا رومال تھا اس کو جھٹ کے کاندھے پہ ڈالے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو کھڑے کیا اور کہا چلو نکل جائیں گے پھر ابھی. تو وہ صاحب جو اپنے آپ کو وقت کا قطب سمجھتے تھے، انہوں نے کہا ارے اتنے جلدی، اتنا ایمرجنسی میں نے بولتے ہی تم کھڑے ہو گئے، رکو ذرا تھوڑا سا، گھر پہ جا کے میں ایک تھیلی لے کر آتا ہوں، اس میں 2-4 کپڑے اور 1-2 کمبل لے لیتا ہوں سفر میں کام آنے کے لیے.
خواجہ صاحب نے بولے شاباش، نکل گئی ہیکڑی، نکل گیا ولایت کا بھوت. اتنے پہ ہی اپنے آپ کو بہت بڑا تصوف کا امام سمجھ رہے تھے. ارے میں پورے علاقے کا نواب ہوں، بادشاہ ہوں، مجھے ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے کہ میں حج کو چلے جاؤں گا تو کون سنبھالیں گا کون نہیں سنبھالیں گا. اللہ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ خود انتظام کر دیں گا. میں تو اللہ کے بھروسے پہ کھڑے ہو گیا، اور تمہارا ابھی بھی دل کمبل میں اٹکے ہوا ہے اور اسی پہ اپنے آپ کو وقت کا قطب سمجھ رہے تھے. تو آج میرے محترم بزرگوں، یہی حال میرا، تمہارا اور ان تمام غلو کرنے والوں کا ہے جن کا خود کا پورا دل دنیا کے اندر اٹکا ہوا ہے اور اسی پہ اپنے آپ کو دیندار اور بیچارے دوسرے طبقے کو دنیا دار سمجھ کے انہوں نے طارق فتح کے جیسے لوگوں کو پیدا کیا. انہوں نے اس کا ساتھ دینے والوں کو پیدا کیا جو لوگوں کو دین سے انہوں نے بدظن کیا، تنگ نظری کی وجہ سے کہ یہ دین نہیں، وہ اسلام نہیں، یہ حرام، یہ ناجائز. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. ایک واقعہ بول کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا تھا مگر ابھی وقت ہو چکا ہے. بس یہی دعا کروں گا بھائی، غلو مت کرو رے، غلو مت کرو. سمندر کے جیسے دین کو کنویں کے مینڈک کا دین مت بناؤ. سمندر جیسا اسلام ہے یہ، اس میں اتنی وسعت ہے ہر آدمی کے لیے. تم اپنے والوں کے لیے ہی دروازے تنگ مت کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر صحیح اسلام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.